بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر رات کو ناف میں تیل لگا کر کیا کام کرتا کہ بیوی 3 دن بعد ہی طلاق لے لیتی۔ وجہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ جون کی سب سے گرم رات، مگر اس کے باوجود میرا پورا وجود یخ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں کپ کپا رہی تھی جیسے کوئی دسمبر کی سردی میں تھر تھراہٹ ہوتی ہو۔ ٹھنڈے پسینے نے پہلے ہی میری حالت خراب کر دی تھی۔ اس شخص کی تو تصویر دیکھ کر ہی مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اب اگر وہ یوں اس کمرے میں میرے قریب آتا تو شاید خوف کے مارے میری جان ہی نکل جاتی۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایسے شخص سے ہو سکتی ہے جس کی پہلے بھی 2 بیویاں تھیں، صرف 3 دن ہی اس کی سنگت میں رہی تھیں اور پھر طلاق لے کر بھاگ جاتی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکن مزید تیز کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور سیاہ کرتا شلوار میں وہی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، دل تو منہ کو آ رہا تھا۔ آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولتے ہوئے ان قدموں کی جانب دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے اس کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی، کیونکہ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ہاتھ میں پکڑی زیتون کی تیل کی بوتل دیکھ چکی تھی۔ میری رنگت یہ دیکھ کر پھیکی پڑ چکی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ نکاح کے وقت بھی یہی سیاہ کرتا پہن کر آئے تھے۔ شاید پہلا دولہا تھا جس نے نکاح جیسے دن پر بھی یہ سیاہ سوٹ پہنا تھا۔ پھر جو انکشافات بھابھی نے اس شخص کے مجھ پر کیے، میرا دل دھڑکا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ آ کر میرے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کئی پتھروں والی انگوٹھیاں تھیں جنہیں وہ ایک انگلی کے سرے سے گھما رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لرزتی پلکوں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ انگوٹھیوں کی جانب دیکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا، نظریں جھکا لی تھی۔ دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ اس نے میری بالوں کی جھولتی لٹ میں اپنی انگلی کمائی اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ وہ بھی بند آنکھیں کیے کچھ پڑے ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا، میرا پورا وجود اس کی سرخ آنکھوں میں جو دیکھ کر کانپ سا گیا تھا، اور پھر وہ میرے قریب آ کر پھر مجھ سے پھونکے مارنے لگا۔ مجھے اس سے اور بھی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بھلا پہلی ہی رات دلہن کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ میں خوف سے سمٹ کر پیچھے ہٹی۔ اس لمحے میری نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ میرے تو وجود کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ تو میرے قریب اب اس تصویر سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ لمبے لمبے گھنگریلے بال جو شانوں تک آئے ہوئے تھے اور لمبی گھنی داڑھی جو آپس میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ تو مونچھوں میں چھپ ہی چکے تھے۔ اس کی ہولناک آنکھیں دیکھ کر تو جی چاہ رہا تھا کہ واپس گھر ہی چلی جاؤں۔ یا کیسے شخص سے میری بھابھی نے میری شادی کر دی تھی؟ مجھ سے تو اس شخص کے ساتھ چند لمحے گزارنا بھی دشوار لگ رہے تھے، اور اوپر سے اسے جس کا نام افواہوں سے لوگ جانتے تھے، وہ سن کر تو ویسے ہی میرے دل میں اس کے لیے عزت ختم ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ جو شخص اب میرا شوہر تھا اس کا نام مستقیم تھا۔ گلا کھنگار کر اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہنے لگا کہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہو، جس کے ساتھ تم نے پوری زندگی گزارنی ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میری طرح بہادر ہو۔ یہ روتی ہوئی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، تم مجھے روتی ہوئی نہیں بلکہ بہادر چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا سخت بھاری بھرکم ہاتھ میرے چہرے کے قریب لایا اور گھال سلگانے لگا، اور اس کا یہ رویہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ میں خود کو اسے دور کرنا چاہتی تھی، مگر کر کے جاتی بھی تو کہاں۔ تبھی مستقیم بستر سے اٹھا اور بیٹھ کے ارد گرد گھومتے ہوئے کچھ پڑھ کر پھونکنے لگا۔ میرا تو وجود لرز گیا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ بار بار بھابھی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جتنا جھٹکنے کی کوشش کرتی اتنی ہی باتیں گما چکی تھیں۔ تب بھی وہ شخص چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا اور وہاں پر پڑی وہی خاص کانچ کی شیشی اٹھا لایا جس میں زیتون کا تیل تھا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ کر میرا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھر اس کے چند قطرے اپنی ناف کی نتھیوں میں ڈالنے کے بعد اپنی ناف پر لگانے لگا۔ منظر دیکھ کر میں لال ہو چکی تھی۔ مجھے شرم محسوس ہونے لگی تھی، مگر خوف اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہی تنتر منتر پڑھ کر تو اس نے اپنی پہلی 2 بیویوں کو بھگایا تھا، اور اب وہ میرے ساتھ بھی
نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ مجھے خوف کے مارے میری بھابھی کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں اپنے بھائی کی اکلوتی بہن تھی۔ امی ابو کی وفات کا کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ کوئی بھی مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے میری عمر بڑھ رہی تھی۔ میرے لیے کئی رشتے آئے اور کسی کو بھی میں ناپسند آتی تو کچھ ہمیں وہ لوگ پسند نہیں آتے۔ میرا رشتہ شروع ہی سے میری خالہ زاد سے طے ہو چکا تھا، مگر عین وقت پر جہیز اور حق مہر کی بات پر جھگڑا ہو گیا اور میری بارات مجھے رخصت کیے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ اسی صدمے سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ کئی سال گزر گئے، کئی رشتے آئے، مگر میرے بھائی نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ میرے لائق نہیں تھے۔ کیونکہ اب جب میری عمر گزرنے لگی تو بھابھی نے مجھے اپنے گھر کرنے کی سوچ لی تھی۔ اب وہ جو بھی رشتہ آتا بھابھی پہلی فرصت میں ہی نکاح کر کے مجھے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ ان میں ہی دنوں میں مستقیم نامی شخص کا رشتہ آیا جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ یہ شخص بھابھی کے گاؤں کا تھا۔ بھابھی نے بھائی کو منع کیا کہ اس شخص کے ساتھ فائزہ کی شادی نہ کریں، وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ گاؤں والے اس کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، مگر بھائی نے بھابھی کی کوئی بات نہ مانی اور کہنے لگے اچھے تو ہم بھی نہیں ہیں، خامیاں آخر کس میں نہیں ہوتی، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا۔ مستقیم ایک اچھا شخص ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بہن کو بہت خوش رکھے گا۔ میں بھی بھائی کی خوشی میں خوش تھی، مگر جب بھابھی کو بھائی کو ٹوکتے دیکھا تو مجھے تشویش سی ہونے لگی۔ دل میں تجسس بڑھنے لگا کہ آخر بھابھی بھائی کو کیوں روک رہی ہے۔ میں نے جب اصرار کر کے پوچھا، جو سچائی بھابھی نے بتائی وہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میری خوشیوں پر تو جیسے پانی پھر چکا تھا۔ بھابھی مجھے کہنے لگی تم اس شخص سے دور ہی رہنا، وہ شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ لوگ کا کہنا ہے کہ وہ اچھا روحانی عمل کر کے لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، مگر مجھے تو کالا صفی عمل کرنے والا شخص لگتا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی، اسے دیکھتے ہی خوف آنے لگتا۔ وہ شخص ہمارے قابل نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے اس کی 2 بیویاں رہ چکی تھی اور دونوں ہی زیادہ دنوں تک اس کے پاس نہ ٹکی۔ ایک بیوی کو تو بکھلا کر روتے چلاتے ہوئے شادی کے تیسرے دن بھاگ گئی تھی اور دوسری نے تو شادی کے چند دن بعد طلاق لے لی تھی۔ تمہارا بھائی تمہاری شادی اس سے کر رہا، مگر اسے کوئی بھی طلق مت بنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ شادی کی رات زیتون کا تیل اپنی ناف میں لگاتا ہے، پھر جو بیوی کے ساتھ کرتا ہے خدا کی پناہ۔ یہ کہہ کر بھابھی نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا اور میں ہوں کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میری رنگت یہ سب سن کر سفید پڑ چکی تھی۔ میں ابھی انہی باتوں کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ کہیں تم بھی نہ 3 دن بعد اپنا گھر چھوڑ کر بیٹھ جانا۔ بھابھی کی باتیں مجھے پریشان کر چکی تھی۔ اس شخص کا حلیہ ہی دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ شخص بھابھی کے گاؤں کا ہی تھا۔ میں نے اچھے کی امید کی اور سوچا کہ سب افواہیں ہیں، ٹھیک ہو جائے گا اور ایسا کچھ نہ ہوتا تو، مگر آج جب میں نے براہ راست سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تو مجھے اندر اندر یہ کام کھائے جا رہا تھا، نہ جانے وہ مجھے بھی کہیں واپس بھائی کے گھر نہ آنا پڑ جائے۔ پھر مجھے بھائی پر غصہ آنے لگا۔ بھائی نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ وہ اپنا فرض ادا کرنے کے چکر میں میری زندگی برباد کر چکے تھے۔ 4 دن بعد میرے بھائی نے میرا نکاح بھی کر دیا۔ میرے پاس تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں رونے لگی۔ بھابھی کہنے لگی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے بھائی وہی کریں گے جو سوچ کے بیٹھے ہیں۔ پھر مجھے بھابھی نے مستقیم کی تصویر دکھائی جسے میں نے ایک نظر دیکھ کر ہی نظر ہٹا لی۔ وہ شخص مجھے ایک آنکھ میں نہیں پاتا تھا، لیکن قسمت کا شاید یہی لکھا تھا۔ میرا نکاح مستقیم سے ہو گیا اور میں اس کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے ناف میں کیا چیز ڈال کر میرے پاس آنے والا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ مستقیم پلٹے۔ مستقیم چلتا ہوا میرے پاس آیا اور کمرے کی روشنی بند کر دی۔ کمرے میں اب صرف ایک زیرو بلب کی روشنی ہی آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں تو ان سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کریں گے، شاید ان کا لہجہ دیکھ کر میں ان کی جانب مائل ہونے لگوں گی اور میرے دل سے ان کو لے کر تمام خدشات دور ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے منہ دکھائی تک نہ دی، شاید اس لیے کہ سب کچھ چونچلے پہلی رات پر کیے جاتے اور پہلی بیوی پر۔ میرے ساتھ تو ان کی تیسری شادی تھی۔ وہ شخص تو صرف خوف کا مارا تھا۔ انہیں چند لفظوں کے بعد مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں اس کے حصار سے نکل کر دور ہو گئی اور اٹکتی ہوئی زبان میں کہنے لگی کہ میں ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی، مجھے کچھ وقت لگے گا۔ مستقیم نے جب میرے منہ سے یہ سنا تو ان کے چہرے پر ناگواری گزری۔ یہ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر کتنی ہمت کر کے میں نے
ان سے ایسا کہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ شخص اپنے عمل سے مجھے مار ہی نہ دے۔ ماتھے پر بل ڈال کر میری جانب دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر میری تو ایسے جان ہی نکل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے تو اس کمرے سے ہی شدید خوف آ رہا تھا۔ انہیں جاتا دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا، میرا سر چکرانے لگا تھا، وجود تو گویا سن ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیا پڑھ کر وہ میرے اوپر پھونکتا رہا۔ مجھے تو ویسے ہی ایسے لوگوں سے شدید خوف آتا تھا۔ میں نے فوراً اپنے کپڑے تبدیل کیے اور خود پر آیت الکرسی کر کے دم کرتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹ کر سونے لگی۔ دل شدید خوف سے لبریز تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں کیسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی؟ اس شخص کو تو آج میں نے ٹال دیا، اگر پھر اس نے میری خواہش کا احترام نہ کیا اور میرے پاس آ گیا تو میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ رات بڑی مشکل سے کاٹی، ساری رات کچھ دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی اور یہی خوف کھاتا رہا وہ شخص دوبارہ اندر نہ آ جائے۔ فجر کے بعد ہی گھر میں عجیب سا شور شروع ہو گیا۔ میں جو سوئی ہوئی تھی فجر سے کچھ ہی دیر پہلے، اور یہ شور سن کر اٹھ بیٹھی اور ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر باہر آئی تو سامنے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ صحن تو نہیں تھا، گویا کسی پیر کا آستانہ لگ رہا تھا۔ اس وقت صحن میں 8-10 لوگ موجود تھے، میرے شوہر کے سامنے بیٹھے اپنی مصیبتیں سنا رہے تھے۔ میرا شوہر انہیں دیکھ کر تویز لکھ کر دے رہا تھا۔ ان میں سے وہاں پر جتنے بھی مرد آئے تھے سب نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ہم اولاد کے خواہشمند ہیں۔ بدلے میں مستقیم انہیں چھوٹی سی کانچ کی خاص بوتل تھما رہے تھے اور کہتے تھے کہ اسے اپنی بیوی کو دے دینا، جلدی ماں بن جائے گی۔ نہ جانے اس چھوٹی کانچ کی بوتلوں میں ایسا کیا تھا جو عورتیں استعمال کر کے ماں بن سکتی تھیں۔ بہرحال مجھے کبھی بھی ایسے عملوں پر یقین نہیں تھا، بلکہ میں تو ایسے عملوں سے کوسوں دور بھاگتی تھی، اور میری قسمت نے مجھے وہیں لا بٹھایا۔ ایک درد سے بری سسکی میرے اندر اٹھی اور میں واپس کمرے میں آ گئی۔ صحن میں ہونے والا رش کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ لوگوں کا ایک تاندا بندھا ہوا تھا۔ دوپہر تک مردوں کا ہجوم لگا رہا اور پھر عورتوں کا۔ خیر میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں چلے گئی۔ مستقیم کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنا ناشتہ خود ہی بنانا پڑا۔ میں نے ناشتے کے بعد فریج کھولا تو وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں نے کھانا بنا لیا۔ مستقیم مغرب کے بعد ہی فارغ ہوئے تھے۔ کہنے لگے تم کیا کھاؤ گی؟ مجھے بتاؤ، میں بازار سے لا دیتا ہوں۔ میں نے ان سے نظریں نہیں ملائی کیونکہ وہ ہر وقت سرخ رہتی تھی اور بڑی ہیبت ناک تھی۔ میں نے کہا میں کھانا بنا چکی ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، تم تو بڑی سگڑ ہو، چلو پھر کھانا لگا دو۔ میں نے کھانا دسترخوان پر لگا دیا۔ کھانے سے پہلے مستقیم مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے جا کر مجھے زیتون کی شیشی لا دو۔ یہاں سے میرا دل خوف سے ہلکورے کھانے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس زیتون کے تیل میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ جیسے اسی سے پہلے والی بیویاں بھی بھاگی ہوئی ہوں گی۔ بھابھی نے بھی ایسا ہی کچھ اشارہ دیا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب مستقیم نے میرے کھانے کی پلیٹ میں ایک زیتون چمچ ڈال دیا۔ میں نے حیرت سے مستقیم کو دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کھا لو، تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن مجھے تو اس تیل پر ہی شک تھا، اس لیے میرے کھانے سے بھی دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ میں نے وہ مشکل ہی چند والے کھائے تھے۔ وہاں سے مجھے یقین تھا کہ زیتون کا تیل نہیں ڈالا۔ مجھے اتنی جلدی اٹھتے دیکھ کر مستقیم مجھ سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں پہلے بھی کھانا کھا چکی ہوں۔ مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی لیکن زیتون والا کھانا میں نہیں کھا سکتی تھی۔ اب جیسے جیسے رات بڑھی تھی میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مستقیم دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کہنے لگے کہ میرے کمرے میں مت آنا، مجھے کچھ وظائف کرنے ہوتے ہیں اور اس میں خلل برداشت نہیں کرتا، اس لیے جب تک میں خود باہر نہ آؤں تم کمرے میں نہیں آؤ گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن میرے تو اندر جیسے تجسس سا اٹھنے لگا تھا، وہ ایسا بھی بند کمرے میں کیا کرتا ہے؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ ایک عالم ہے، شاید اس لیے کچھ خاص وظائف کرنے ہوتے ہوں گے تو شاید خاموشی اور تنہائی میں کرتے ہوں گے۔ مجھے تو زیادہ ٹور نہیں لگانی تھی، لیکن میرا تجسس اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا جب مستقیم نے 5 لیٹر کی بوتل پکڑی اور کمرے میں چلے گئے۔ میں اب یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ زیتون پر ایسا کیا عمل کرتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تو میں اس تذبذب کا شکار رہی کہ مستقیم کو دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ پہلے تو سوچا رہنے دیتی ہوں، میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن میرے اندر کے تجسس نے مجھے چین نہیں لینے دیا، تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ کمرے کے برابر میں
एक खिड़की भी मौजूद थी। मैं दबे पांव इस खिड़की के पास आकर खड़ी होगी। बड़ी आस्तगी से खिड़की का दरवाज़ा खुला। जो मंजर मैंने सामने देखा, एक ज़ोरदार चीख मेरे मुंह से बरामद हुई थी और मैं वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के एक कमरे में थी और मुस्तकीम मेरे पास खड़े थे। मुझे बुरी तरह से घूर रहे थे। इन्हें देखकर मुझे रात का मंजर याद आ गया और मैं जुर्जी सी लेकर रह गई थी। नर्स मुझे ड्रिप लगा रही थी। मुझसे ये भी पूछ रही थी कि आपका बीपी भी ठीक था और बज़ाहिर आपको कोई मसला भी नहीं था, फिर आप बेहोश कैसे होगी। अब मैं इसे क्या बताती कि मैंने ऐसा होलनाक मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नर्स मुस्तकीम से कहने लगी कि आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ड्रिप ख़त्म हो जाएगी तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अस्पताल में तो मुस्तकीम ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही मुझे घर पर लेकर आए मुझ पर चलाने लगे। मैं पहले ही रात वाले मंजर से खौफजदा था। उनकी बीवियों के भाग जाने की वजह भी जान चुकी थी। मैं खौफ से डरी थी कि मुस्तकीम के चलाने पर मैं रोने लगी। वो मुझसे कहने लगे कि मैंने खिड़की से झांका क्यों, देखा क्यों। मैंने कहा कि मुझसे गलती होगी, मगर मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे भाई के घर छोड़ा है। मैं जो कुछ देख चुकी हूँ इसके बाद मुमकिन ही नहीं कि आपके साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए थे। कुछ देर बाद ही कमरे से बाहर निकल गए। मैं अभी भी सोचे जा रही थी कि किस तरह से अपने भाई को बुला सकती हूँ। जब कमरे को बाहर से ताला लगाने की आवाज़ आई तो मेरे होश उड़ गए। मुस्तकीम ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया था। मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी। मैंने कहा, मुस्तकीम दरवाज़ा खोलो। मुस्तकीम कहने लगी, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा और ना ही तुम कहीं जा सकती हो। तुमसे निकाह से पहले ही मैं तुम्हारे भाई से कह चुका था कि तुम्हारी बहन को तलाक नहीं दूंगा। ये सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगी। पूरे दिन में मैं बस इसी कमरे में रहती। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुलता जब मुस्तकीम मेरे लिए खाना लाता और फिर से दरवाज़ा बंद हो जाता। रात का खाना खाते ही मुझ पर नींद तारी होने लगती थी। जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था, मैंने नीचे बंद आंखों से देखा तो मुस्तकीम अपनी नाव पर तेल लगा रहे थे। मुझे यकीन हो गया कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। इसके साथ ही मेरी आंखें बंद होगी। लेकिन जब मेरी सुबह आंखें खुली तो मैं मुस्तकीम के हिसार में थी। ये देखकर तो मैं झट से पीछे हटी। मेरा नींद से सर चकरा रहा था। मुस्तकीम भी शायद जाग चुके थे। मुझे देखकर मुस्कराए। मैं अब ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि वो कमरे से बाहर जा चुके थे। मेरा कमरा फिर से बंद हो चुका था। मेरे पास बेबसी से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस दिन मैंने जब खिड़की से झांक कर देखा तो मुस्तकीम आंखें बंद किए जाने जाए नमाज पर कुछ पाड़े थे और इनकी तस्बीह में खून के कतरे टपक रहे थे। दूसरा जो दिल दहला देने वाला मंजर मैंने देखा वो ये था कि 3 स्याहबंद मांस जैसे वजूद भी मुस्तकीम के साथ बैठे हुए थे। इनकी सुरख आंखें और बदसूरत शक्ल देखकर मेरे मुंह से चीख बरामद हो गई थी। मैंने इन जिनों को मुस्तकीम के वजूद में से प्रवास करते हुए देखा था। इसके बाद ही मुस्तकीम ने जब आंखें खोल लीं तो इनकी आंखें सुर्ख थीं। मैं इस वक्त वही बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि मुस्तकीम के अंदर जो जिन है, शायद वो भी मुस्तकीम की पहली बीवियों से अपनी हवस पूरी करते होंगे। इसलिए वो सह नहीं पाई और भागी और अब वो मुझे भी इस तरह मारना चाहते हैं। अगली रात जब मुझे मुस्तकीम ने खाना दिया तो मैंने खाने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगे, अब तो तुम्हें पहले ही बहुत ज़्यादा गलतियां कर चुकी हो और इस पर तुम ऐसी हरकतें करके मज़ीद परेशान कर रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगे, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने जो गलती खिड़की खोल कर की थी, वो जिन मोकल मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लेते। मैंने हैरत से इन्हें देखा था। वो कहने लगे कि मैं वज़ाइफ कर रहा था जिसके दौरान अगर कोई भी देख लेता तो जिन मेरे अंदर प्रवास कर जाते हैं और मुझे गलत कर गुजरते हैं। शुक्र करो कि मैंने सदका देकर इस मुसीबत से निजात हासिल कर ली है। मैं इनकी बातों पर हैरान होकर रह गई थी। वो कहने लगे कि मैं जैतून पर वजीफ़ा पढ़ता हूँ। इस वक्त वो मोक्कल मुझे ये बताते हैं कि मेरे पास आने वाले किस मरीज़ का क्या मसला है और इसी मरीज़ की दुआ करता हूँ। इस अमल से मुझे किसी की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए वरना उल्टा हो जाता है। मैंने कहा, आप नाफ पे तेल क्यों लगाते हैं?
وہ کہنے لگے مجھے خواہش ہے کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہو، اس لیے خاص وظیفہ میں نے زیتونوں پر کیا ہے، جس سے بھی یہ تیل دیا ہے اللہ نے اسے بیٹا ہی دیا ہے۔ یہ میرے بزرگ کی مجھ پر دعا ہے جنہوں نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کی پہلی بیویاں کیوں بھاگی؟ وہ کہنے لگے کہ پہلی بیوی مجھ سے شادی سے پہلے کسی کے ساتھ محبت کرتی تھی، اس کی شادی کی رات ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا میں اسے طلاق دے دوں۔ میں بھی ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ دل میں کسی اور کی محبت بسائے بیٹھے ہو، اور دوسری بیوی کالے عملیات کی عادی تھی اور میں نوری عمل تھا، اس لیے ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ سن کر میرے سارے شکوے دور ہو چکے تھے۔ میرے گھر پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوئی۔ شاید میں بھابھی کی باتوں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ مستقیم ایک اچھے انسان تھے۔